اگر کسی ماں کے لال کو شوق ہے مناظرہ کرنے کا، خدا کی قسم کرایہ میں دیتا ہوں، پاکستان آ جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ تفتازانی کی جو طرفداری کر رہے وہ چھوٹے ہیں، مجھے چھوٹا اس نے کہا۔ مفتی صاحب بخدا میں آپ کو جانتا نہیں ہوں اور مجھے آپ کو پہچاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے، میرے پاس الحمدللہ علماء دیوبند ہے، اکابرین، اور دیوبند کے 2-3 سندیں میرے پاس ہے، اکابرین کو میں امتحان دے چکا ہوں۔ میں اس کی کبھی چہرے کو دیکھنا نہیں چاہتا حضرت، میں اپنا چہرہ آپ کو دکھانا بھی نہیں چاہتا، آپ دیکھنا نہیں، لیکن افسوس کی بات ہے یہ بات آپ نے یہود و نصارہ کی چہرے تو روزانہ آپ دیکھ رہے ہیں، قادیانیوں کی چہرے تو روزانہ آپ دیکھ رہے ہیں، رافضی وہاں پر برطانیہ کے اندر انگلینڈ میں آئے، کسی کے خلاف آپ نے اور آپ کے یاروں نے کبھی اشتہار شائع نہیں کیا۔ سب سے پہلا یہودی میں آپ کو معلوم ہو گیا، انا للہ و انا، تیرے ایمان کو سلام پیش کرتا ہوں، تو جیسے تفتازانی صحابہ کا دشمن ہے، لگتا ہے کہ مفتی صاحب اس طریقے پر آپ بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجزاء سیئة سیئة بمثلها فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ۔ وقال تعالی لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات علماء کرام، طلباء اعظام، معزز سامعین، اللہ کے نیک مندوں، اہل سنت والجماعت کے غیور عوام، میں عرصے دراز سے طلباء کی جوتیوں میں پڑا ہوا ہوں اور طلباء کے جوتے سیدھا کر رہا ہوں۔ تقریباً میری تدریس کو اب 30 سال پورے ہونے کو ہے یا اس سے کم و بیش۔ سبق کے دوران بہت سی باتیں آتی رہتی ہے، علماء اللہ کی رضا کے لیے کبھی کوئی کسی عالم کی بات کو خلاف تحقیق محسوس کرتے ہیں تو وہ یہ زبان بھی استعمال بھی کرتے ہیں، ان کان مثل ھذا شیخ علیہ السلام فسلام علی ھذا علیہ السلام۔ امام ابو زرع نے امام بخاری کے بارے میں کہا کہ اگر اس قسم کے آدمی شیخ الاسلام بنتے ہیں تو اس قسم کے اسلام کو سلام ہو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف علماء نے کتنی زبان استعمال کی۔ حضرت اقدس شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف امام مالک نے، یقیناً امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو غلط فہمی تھی، بعد میں آپ نے رجوع بھی کر لیا، لیکن جب تک اپنی نیک نیتی کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی باتیں ان کو غلط سلط جب پیش کی گئی تھی، پوری بات پیش نہیں کی گئی تو حضرت نے فرمایا قاتلہ اللہ ما اجرہ علی الدین، خدا ابو حنیفہ سے خود نمٹ لے اور ابو حنیفہ کو تباہ کرے، یہ کتنا جری ہے دین پر، کتنا یہ جرأت کرتا ہے اور مسائل کے اندر یہ تغییر و تبدیل کر لیتا ہے۔ یقیناً ان کی نیک نیتی ہوگی۔ میں طلباء کی جوتیوں کا خاک ہوں اور علماء کرام کے۔ حضرت علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں نے کچھ جملہ کہا، انہ ضال مضل، کہ ان کے بہت سے اقوال اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے اور اہل سنت والجماعت کی منہج پر وہ ہے ہی نہیں، سلف صالحین کی منہج پر ہے نہیں۔ اس پر پاکستان میں اور یورپ میں تفسیر ہر سال پڑھاتا ہوں، 5 سال کے بعد 6 سال کے بعد کچھ حضرات نے سر اٹھایا۔ میں پاکستان میں جن کو میں جانتا ہوں بخدا درس و تدریس سے اور کتابوں سے ان کا واسطہ نہیں ہے، رسائل سے ہے، اردو کی کچھ کتابیں پڑھنے والے لوگ ہیں، درس و تدریس میں ان کا کوئی مقام نہیں۔ مسئلہ رہ گیا کہ ابھی میں انگلینڈ چلا گیا، وہاں 2 فرقے، وہاں بھی 2 قسم کے لوگ یہ کہ سر اٹھائے، ان کی بات میں
بعد میں عرض کر لوں گا۔ پہلے میں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ سے جو میں نے اختلاف کیا، صرف میں نے نہیں کیا، علماء محققین قربان جاؤں ان پر، ان کی تحقیقات پر، ہم طالب علم ہیں۔ ملاحظہ فرما لیں، یہ حضرات جو تفتازانی کی وجہ سے مجھے اہل سنت والجماعت سے خارج بھی قرار دیا، دیوبندی سے بھی خارج قرار دیا، وہ ہمت کر لیں، انشاءاللہ قیامت تک وہ اس کا جواب ان سے بنے گا بھی نہیں۔ تفتازانی کی مختصر المعانی کے اندر جو سکاکی کی کتاب کی جو شرح اس نے لکھی ہے، مختصر المعانی صفحہ نمبر 71 پر، مسند الیہ کو کبھی عالم کی صورت میں نقل کیا جاتا ہے اور وہ تعظیم اور اہانت کے لیے۔ دونوں کی مثال حضرت پیش فرما رہے، رکب علی وحرب معاویۃ، اور کتاب میں لکھا ہوا بھی اندر علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ پر بھی لکھا ہوا رضی اللہ عنہ۔ اب علی کو بتا رہا ہے حضرت کہ علی، اس لیے علی یہ مسند الیہ ہے اور یہ تعظیم کے لیے ہے، اور حرب معاویہ، تو معاویہ جو یہاں پر وہ بھی مسند الیہ ہے لیکن یہ اس کی اہانت اور توہین کے لیے، اور دونوں پر رضی اللہ عنہ لکھا ہوا، اور حاشیے کے اندر بھی محشی حضرات اور شارحین حضرات بھی یہی کہتے ہیں کہ حضرت کا مقصد یہی ہے کہ علی علو سے ہیں، صرف رکبہ سے اس کی تعظیم ثابت نہیں ہو رہی ہے، علی علو سے ہے، اور علو کا معنی بلندی، عظیم الشان، اور وہ بلند صفات کے مالک ہے، میں قربان جاؤں بالکل ہے۔ حرب معاویہ، تو معاویہ کی توہین صرف حربہ سے نہیں ہے، بلکہ معاویہ تو حضرت بتانا چاہتا ہے کہ معاویہ اواع القلب سے، کتے کا بھونکنا اور اسی طرح بھیڑیے کا بھونکنا، اس لیے یہ معاویہ کی توہین پر علی میدان میں آ گیا اور معاویہ بھاگ گیا۔ آپ حاشیہ کو دیکھ لیں کہ اصحاب رسول اللہ کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ علی کو تو بتا رہا، یہ کس کی ترجمانی کر رہے ہیں کہ علی میدان میں آ گیا اور معاویہ بھاگ گیا، اور معاویہ اواع القلب سے ہے اور اواع الزیب سے ہے، کہ معاویہ کا بھیڑیے کی طرح ہے کہ چیخنا چلانا، اس لیے اس پر ہمارے اکابرین خود کہتے ہیں کہ فیہ شائبۃ من الرفض۔ حاشیہ بھی آپ دیکھ لیں، محشی اور شارحین نے جس طرح ناراضگی کا اظہار کیا ہے، آپ اگر خود اہل سنت والجماعت میں سے بتاؤ کہ معاویہ کو اس طرح آپ کہیں گے؟ ان کا اگر آپس میں جھگڑا بھی رہا، اختلاف رہا، لیکن عبداللہ ابن عمر جیسے ہستی فرماتے، تلک دماء طہر اللہ من ایدینا فلا نلبس بها السنتنا، اگر صحابہ لڑ بھی پڑے ہیں، یہ پاکیزہ زبان تھے، دشمنوں نے ان کو لڑایا، ہم نہ اپنی ہاتھوں کو خراب کرتے ہیں نہ اپنی زبان گندی کر دیتے۔ تفتازانی کا قلم بھی گندا، سوچ بھی گندا، اور حمایت کرنے والوں کے سوچ بھی گندا۔ افسوس کی بات ہے، تفتازانی تو اب ہمت میں آ گئی، لیکن یہ مثالیں آپ نے دیکھی نہیں۔ اور دیکھیے گا اسی شرح قائد کے اندر دوسرے نمبر پر آپ ملاحظہ فرمائیں، حضرت عثمان کے بارے میں بتاتے ہیں، یہ طے شدہ اہل سنت والجماعت سلف کا مذہب ہے کہ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی، یہ خلیفہ ثالث ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عثمان کی فضیلت کو علی پر ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اگر فضیلت سے ثواب مراد ہے تو اس کا علم اللہ رکھتا ہے، اور اگر فضیلت سے مناقب مراد ہے تو علی کی فضیلت یہ ہے کہ زیادہ ہے۔ یہ کس کی ترجمانی ہے؟ اس کا آپ جواب دے دیں کہ کیا آپ خود تفتازانی کو کہتے ہیں کہ حنفیہ کی یہ تائید کرتا ہے، آپ اس کے قائل ہیں؟ اور یہ بتائیں۔ تیسرا، اللہ کے لیے یہ دیکھ لیں کہ پورے شرح قائد کا مدار عرض اور جوہر کی تقسیم پر ہے۔ جتنے بھی مسائل صفات باری تعالیٰ عرض اور جوہر کی اصطلاح میں حضرت ان کو سمجھاتا ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت صفحہ نمبر 441 پر عقیدۃ الطحاوی کی شرح ابن ابی العز کی، اس میں ملاحظہ فرماتے کہ لعن اللہ عمرو بن عبید وهو اول من فتح الباب فی الاعراض والاجسام، خدا عمرو بن عبید کو تذکرۃ النعمان شیخ صالح دمشقی میں بھی یہی عبارت ہے، اور یہی عبارت اللہ آپ کا بھلا کرے 40 علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی ہے۔ اور قرآن پاک سے میں 20 مثالیں آپ کو بتا سکتا ہوں، میں بات زیادہ طویل کرنا نہیں چاہتا، خدا کی قسم پورا قرآن جو ہے نا متقدمین اور ابو حنیفہ کی تائید میں ہے۔ عمرو بن عبید پر خدا کی لعنت و عرض اور جوہر کی تقسیم اس نے کی۔ اب بتاؤں شرح قائد کے کون سے صفحات ہیں کہ جو عرض اور جوہر سے اعمال کو عرض قرار دے کر آپ بتائیں اعمال، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اعمال جو حضرات اعتراض کرتے ہیں، آپ کی جتنے اعمال اگر عرض ہے تفتازانی کی بقول، تو آپ کے اعمال الاعراض لا بقاء لها، آپ کے اعمال چلے گئے۔ خیال کر لینا، یقلب اللہ الاعراض اجساما کو پیش نہیں کرنا،
اس کی سند بھی پھر میں آپ سے پوچھوں گا، اس لیے کہ میں حدیث پڑھا رہا ہوں۔ یہ تین باتیں۔ ابو حنیفہ، آپ ابو حنیفہ کے ساتھ ہیں یا ان کے ساتھ تفتازانی کے ساتھ ہیں؟ وہ فرماتے خدا کی لعنت ہو ان پر کہ جو عرض اور جوہر میں عرض اور جوہر کی تقسیم جنہوں نے کی ہے۔ ابو حنیفہ کے اندر اعمال آراز نہیں ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہیں جن کو یہ معتزلہ یہ لوگ آراز سمجھتے، ابو حنیفہ ان کو جواہر لطیفہ اور اجسام لطیفہ سمجھتا ہے۔ چوتھے نمبر پر آپ دیکھیں، یہ 3-4 کتابوں کے حوالے اس عرض اور جوہر پہ میں نے آپ سے عرض کیا۔ چوتھے نمبر پر شرح عقائد صفحہ نمبر 117 پر یزید پر لعنت بھیجی ہے۔ مان لیا کہ یزید فاسق ہے، اس پر اہل سنت کا کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن کیا یزید کافر ہے؟ حجاج ابن یوسف نے زیادہ صحابہ قتل کیے، تابعین قتل کیے، یا حجاج یزید نے قتل کیا؟ کہتے ہیں لعن اللہ علیہ لعنت اللہ علی یزید وعلی اعوانہ و انصارہ، یزید پر اور اس کے اعوان اور انصار پر۔ یزید کے ساتھ صحابہ بھی تھے، یزید کے ساتھ اللہ آپ کا بھلا کرے تابعین بھی تھے، تو آپ کتنوں پر آپ خدا واسطے بتائیں کہ اگر آپ حضرات ہے تفتازانی کے ساتھ تو آپ بتائیں کہ آپ یزید پر اور ان صحابہ پر لعنت بھیجیں گے؟ اور پھر کیا قتل صحابی کفر ہے؟ آپ تو بعض حضرات ان میں سے مفتی بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں قتل صحابی کفر نہیں ہے، فسق اعلیٰ درجہ کا ہے لیکن کفر نہیں ہے۔ اس پر میں 20 حوالے لگا دوں گا خدا کی قسم، لیکن یہ ہے کہ ایسا ہے کہ وقت نہیں میرے پاس۔ تفسیر محمود میں 5ویں نمبر پر مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے اس تفتازانی کے بارے میں کہ فیہ شائبۃ من الرفض، رافضیت کی بدبو اس سے آ رہی ہے اور رافضیت کا شائبہ اس بندے کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ۔ 6 نمبر پر آپ دیکھ لیں، علامہ موسیٰ روحانی البازی فرماتے کہ تفتازانی شارح نہیں بلکہ جارح ہیں۔ تلوی کے اندر اس نے توضیح کی اور اسی طریقہ پر ان کی شرح نہیں کی ہے، تنقیح اور توضیح کی، بلکہ یہ ہے کہ تلوی کے اندر اس نے جرح کیا ہے اور ہمارے اصولوں کو بگاڑ کر کے رکھا ہے۔ علامہ موسیٰ روحانی البازی کے یہ سارے ریکارڈ، یہ سارے حوالے ان کے اولاد کے پاس موجود، وہ فرماتے یہ شافعی تھے۔ افسوس ہے اس قسم کے جہلاء پر کہ جو اس کو حنفی سمجھ کر کے اور ابو حنیفہ کے لیے کہتے دفاع کر رہا ہے۔ ابو حنیفہ کا کیا دفاع کر رہا ہے؟ وہ اصولوں کو بگاڑ کر کے رکھا ہے۔ 7ویں نمبر پر اسی شرکائت کے آخر میں چھوٹا سا وہ یہ ہے کہ ایک رسالہ میزان العقائد کے نام سے، وہی اللہ ولا غیرہ، اس کی یہ العقائد کی عبارت ہے، اس کی تحت تفتازانی جو شرح کرتا ہے، اس اصطلاح پر جو ہے نا علامہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سلف سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میزان الاعتقاد اگر آپ کے پاس، میزان العقائد اگر آپ کے پاس ہو، صفحہ نمبر 131 آپ دیکھ لیں، اور اس میں شاہ عبدالعزیز نے جو خبر لی ہے وہ پھر مجھے بتا دیں، میں نے تو وہ لفظ بھی استعمال بھی نہیں کیا۔ 8ویں نمبر پر یہ ہے کہ تفتازانی ابو الحسن اشعری کے جن عقائد کو نقل کرتا ہے، خدا واسطے آپ یہ بتائیں کہ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے یہ ابتدائی عقائد دور ثانی کے ہیں یا دور ثالث کے؟ دور اول میں بالاتفاق ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ معتزلی تھے، دور ثانی میں مؤول تھے، دور ثالث میں وہ جب ابھی میں حوالہ الگ پیش کر دوں گا، دور ثالث میں وہ سلف صالح کے مذہب پر۔ آپ بتائیں شرکائد میں جو مندرج عقائد ابو الحسن اشعری کی وہ کون سے ہیں؟ اور الابانۃ العقیدۃ الاسلامیہ یہ کتابیں حضرت کے آخری زمانے کے، اور ان کو جھوٹا کہنے والا خود جھوٹا، اس پر لوگوں نے 20 کتابیں بھی لکھی ہیں۔ میں ان کتابوں کا نام اور وہ یہ ہے کہ اس طرح میرے پاس وقت نہیں، انشاءاللہ وہ بھی گنوا دوں گا اگر کسی نے سر اٹھائے تو۔ یہ آپ بتا دیں کہ تفتازانی کے یہ ابو الحسن اشعری کی جو مذاہب نقل کیے، یہ مرجوع عنہا جن سے رجوع کیا وہ ہے، یا مرجوع الیہا جن کی طرف رجوع کیا ان کو نقل کیا؟ حاشا وکلہ یہ سب کچھ۔ الابانہ کو انبیر آپ دیکھیں، ابو الحسن اشعری ایمان کی زیادتی و نقصان کے قائل ہے، یہ مرجوع الیہا، یہی سلف کے مذہب کو لیا۔ آپ اس کو مانتے نہیں مانتے؟ 9ویں نمبر پر آپ لے لیں، ابو الحسن اشعری بالاتفاق مالکی تھے۔ آپ مالکیہ کی کتابوں کے اندر دیکھ لیں، آپ اس کو لے رہے ہیں، اگر آپ اس کے قائل نہیں ہیں تو پھر 10ویں نمبر پر الابانۃ عن اصول الدیانہ، حضرت کی جو بالاتفاق کتاب ہے، اس میں اختلاف کرنے والے بدعتی ہو سکتا ہے، اس پر اتنے حوالے بخدا آپ کو بتا دوں گا، 20 حوالے، اور الابانہ کے صفحہ نمبر 12 13 14 15 ابتدا میں الابانہ کو دیکھ بھی لے، اس پر 20 لوگوں کے اور کتابوں کے نام بھی لکھا کہ اس کو جھوٹا کہنے والے خود ہی جھوٹ ہے۔ الابانہ میں جو حضرت کے آخری کتاب ہے اس کے عقائد میں اور اسی طریقہ پر یہ ہے کہ پرانے عقائد میں کتنا فرق ہے۔
جو آپ نقل کر رہے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس میں شرع قائد میں تفتازانی نہیں، بالکل فرق ہے، بالکل فرق ہے، بالکل فرق ہے۔ کوئی اندھا ہوگا، ایک بھی نہیں، دو بھی نہیں، 20 باتوں کے اندر فرق ہے۔ 11ویں نمبر پر میں نے حضرت اقدس کو کہا، علامہ تفتازانی کے بارے میں نے کہا ضال مضل۔ ضلالت کا معنی نسیان کی بھی آتے ہیں، ضلالت کا معنی حیرانگی کی بھی آتے ہیں، ضلالت کا معنی بھولنے کی بھی آتے ہیں، ضلالت کا معنی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ کہ فریفت ہونا، گم شدہ چیز کو بھی ضال کہتے ہیں۔ کلمۃ الحکمت ضالۃ المومن فحیث وجدہ فہو احق بہا، اور ضالۃ الابل گم شدہ اونٹوں کو بھی کہتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں، آپ جو اہل علم ہیں، اس کے ضال مضل میں نے اگر کہہ دیا، وہ صحابہ کو کہہ رہے معاویہ اواء القلب سے، کتے بھونکنے سے ماخوذ ہے، اس کو میں نے ضال کہہ دیا، اس پر آپ کا ایمان اور آپ کی غیرت ایمانی جوش میں آ گئی۔ لیکن ووجدک ضالن پر کیوں نہیں آیا؟ جب ووجدک ضالن اس ضلالت کا جو آپ معنی کریں گے، اس پر اگر میں نے تفتازانی پر اطلاع کر دیا، یہ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ دائرہ ایمان سے میں نے اس کو خارج کر دیا۔ لیکن تاہم رافضیت کی بدبو الگ ہے، شافعیت کی بدبو اس سے الگ ہے، اور متاخرین کے اللہ کا بلا فلاسفہ اور منطق کی بدبو اس سے الگ ہے، سلف سے یہ ہے کہ بہت دور ہے۔ اس کے علاوہ پھر اگر تفتازانی کو ضال مضل کہا، اس سے آپ کہتے کہ وہ اس سے، تو وہ جو کتابوں میں فقہ میں بعض حضرات ان میں سے اپنے آپ کو مفتی بھی کہتے کہ ہم مفتی ہے، تو مفتی ہے حائرہ، متحیرہ، محیرہ اور ناسیہ، منسیہ، منسیہ، ضالہ، مضلہ، یہ ہمارے فقہ اور حدیث کی کتابوں میں آتے۔ تو یہ بتائیں، یہ بھی اہل سنت والجماعت سے ہے؟ مجھے اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے قیامت تک تم سر نہیں اٹھاؤ گے، قیامت تک بھی تم سر نہیں اٹھاؤ گے، اس لیے کہ رسالہ پڑھ کر کے کوئی عالم نہیں بنتا۔ یہ باتیں میں نے عرض کیا ہے، 14-15 باتیں، اس ایک بات کے درمیان میں 12-13 باتیں یہ ہے کہ ایک کے بعد میں کئی کتابوں کے حوالے بھی آگے۔ اس وقت عبارتیں پڑھنا، اگر کسی نے کسی حوالے کو چیلنج کر دیا، عبارت انشاءاللہ میں بتا دوں۔ دوسرا مسئلہ ہے حضرت اقدس علامہ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ، یہ دوسرا مسئلہ۔ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ، یہ طے شدہ تفتازانی نے صفحہ نمبر 6 پہ لکھا ہے شرح قائد میں کہ وہ پہلے معتزلی تھے۔ تو آپ بتائیں خدا را، اگر غیرت ایمانی، جب دور اول میں جب وہ معتزلی تھے تو قد کان ضالن مضلن او لا، یہ بتائیں کہ اس وقت ضال اور مضل کا آپ اطلاع کریں گے نہیں کریں گے؟ دور اول پر آپ بھی ضال اور مضل کا اطلاع کرتے ہیں، لیکن پھر بھی میری تقریر کے اندر میں نے ضال اور مضل تفتازانی کو کہا، اس کو نہیں کہا۔ تفتازانی کو کہا، اس کو نہیں کہا۔ خدا کی قسم یہ جھوٹ ہے مجھ پر کہ ایک بہت بڑے مفتی بڈھا جو قبر کے کنارے پر پاؤں اس کے لڑک رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ خدا کا بندہ کہتے ابو الحسن اشعری کو آپ نے ضال مضل کہا۔ ضال مضل تو آپ بھی کہتے، تو مان نہ مان میں تیرا مہمان۔ ضال مضل تو آپ بھی کہہ دیں گے، اس لیے کہ پہلے وہ معتزلی تھے، اب مسئلہ رہ گیا۔ آپ کہہ رہے کہ دور ثانی میں آ کر وہ ٹھیک ہو گیا، میں کہتا ہوں پہلے معتزلی تھے، پھر وہ مؤول بن گئے اور تعویل کرنے لگے، اور پھر اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے دور ثالث میں جا کر کے ٹھیک ہو گیا۔ الابانۃ عن اصول الدیانہ میں آپ دیکھ لیں صفحہ نمبر 12، 13، 14، 15، ان سب کو دیکھ لیں کہ کیا ادوار ثلاثہ 3 دوروں کی تبدیلی اس پر آئی ہے نہیں ہے، اس کا آپ یہ ہے کہ دیکھ لیں۔ اسی طریقہ پر الابانہ کے صفحہ نمبر 14 پر یہ تینوں تبدیلیوں کا 12، 13، 14 پر اس کو آپ نے دیکھ لیا۔ پھر یہ کہ یہ کتاب الابانہ آپ کی اصلی کتاب ہے۔ دوسری بات، یہ کتاب اصلی ہے، ہمارے پاس بدعتی ساتھی جو اردو پڑھنے والے وہ کہتے ہیں یہ خود ساختہ کتاب ہے، جھوٹی کتاب ہے۔ اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہے کہ اس کو جھوٹ کہنے والے خود جھوٹے دجال ہیں۔ کتابوں کے نام انشاءاللہ آپ کو میں گنواؤں گا، اور 20 ہمارے اکابرین کہتے ہیں کہ بالکل کتاب اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے۔ تیسرے نمبر پر، چوتھے نمبر پر سیار و عالم النبلاء علامہ ذہبی کی اقوال کالذہب، ذہبی کی باتیں بھی سونے کی ہوتی ہے۔ ذہبی صفحہ نمبر 540 جلد نمبر 11، اس پر وہ لکھتا ہے کہ حضرت کے 3 ادوار اور حضرت نے آخر میں توبہ بھی کیا تھا۔ پھر سلف کی طرف وہ تعویل اس نے چھوڑی، تفتازانی نے ساری چیزیں اس کی تعویلی نقل کی ہے۔ چوتھے نمبر پر آپ بتائیں، تفتازانی کی صفات کی تقسیم کرتا ہے، صفات اضافیہ اور حقیقیہ۔ اس تقسیم سے حضرت جی نے الابانہ صفحہ نمبر 14 میں اس سے توبہ کیا تھا۔ حضرت نے علامہ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ نے اس سے توبہ کیا۔ اسی طریقہ پر باقی عقائد کو آپ دیکھیں، شرع عقائد کے اندر وہ حضرت کے سارے مرجو انہا ہے،
متروک ہے، ان سے ترک کر کے حضرت آخر میں آگے اتنے حوالے، اس پر اتنے حوالے ہیں، اور صرف یہ بتا دیں الابانۃ اور اس کتاب کو ملا کر کے تفتازانی کی شرح کو تقابل کرے کہ دونوں میں کیا مطابقت ہے، اختلاف ہی اختلاف۔ اس لیے حضرت کے تو اس قسم کے تعویل شدہ اقوال یا اس قسم کے معتزلہ کے اصطلاحات کو تو آپ نے سینے سے لگایا۔ خود ابو الحسن اشعری کے آپ یہ ہے کہ وفادار نہیں، وہ مالکی بھی ہے۔ اور پھر مجھے افسوس کی بات ہے، ابو الحسن اشعری پر میرے ماں باپ قربان جائے، جب اس نے اہل سنت والجماعت صحیح سلف کے مذہب پر آ گئے تو وہ مالکی ہے۔ آپ مالکیت بھی ذرا اختیار کر لیں، اس کو بھی اختیار کر لیں۔ ہم لوگ ماتوریدی ہے، کاش کہ اگر آپ کے ماتوریدیت اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کسی مسلک کو میں چیلنج کرتا، مفتابی ہی کسی قول کو یا آپ کے کسی عقیدہ اور نظریے کو، تو پھر آپ یہ کہ بتا دیں۔ اس کے بعد تیسری بات ہے میری، کچھ پاکستانی لوگ ہیں وہ تو بخدا درس و تدریس سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ رسالوں کے ہیں جنہوں نے کچھ باتیں لکھی۔ مجھے افسوس کی بات یہ ہے کہ میں ابھی برطانیہ گیا، یہ 5 سال پہلے دور تفسیر میں نے یہ بات کہی تھی، اور کچھ علماء کو بڑی ناراضگی ہوگی، کچھ نے تو یوٹیوب پہ اور اسی طریقے پر فیس بک پہ اشتہار شائع کیا اور کہا ہم بحث بھی کرتے ہیں۔ آسان نہیں ہے۔ میں ان ہستیوں کے جو ہمیں یہاں سے لے گئے، ان میں بڑی بڑی ہستیاں ہیں، مشائخ حدیث، شیوخ التفسیر، مفتیان اعظام، سلام ان کو پیش کرتا ہوں۔ میں ان کے لیے کوئی برا دن، اگر کسی ماں کے لال کو شوق ہے مناظرہ کرنے کا، خدا کی قسم کرایہ میں دیتا ہوں، پاکستان آ جائے پاکستان میں، اور ہندوستان میں مجھے بلائیں، میں آ جاؤں گا۔ مجھے افسوس ہے کہ باقی تو ویسے ہے، لیکن مجھے کسی مفتی صاحب کا ابھی ان کا کلپ پہنچا، مفتی صدر الدین پتہ نہیں کون ہے، کہتے ہیں کہ تفتازانی کی جو طرفداری کر رہے وہ چھوٹے ہیں، مجھے چھوٹا اس نے کہا۔ مفتی صاحب بخدا میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، کلپ مجھے میرے بیٹے نے مجھے، میرے محبوب دوست نے، مولی ارشد نے مجھے بھیجا، جو کہ باربیڈوس کے اندر رہتا ہے، انہوں نے مجھے کلپ آپ کا بھیجا۔ میں نے پہلی مرتبہ لوگوں نے کہا مفتی صدر الدین میں آپ کو جانتا نہیں، اور مجھے آپ کو پہچاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میرے پاس الحمدللہ علماء دیوبند ہے، اکابرین، اور دیوبند کے 2-3 سندیں میرے پاس ہے، اکابرین کو میں امتحان دے چکا ہوں، اور امتحان ایسا نہیں ہے ایسا، اور ان سندوں کو دیکھ کر مفتی صاحب آپ کو دل کا دورہ پڑے گا۔ اگر ان کے الفاظ میں آپ کو سناؤں گا تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی روح نکل جائے۔ مفتی سعید کے الفاظ اگر آپ دیکھیں گے، علامہ انظر شاہ کشمیری، ان کو میں کہتا ہے کہ میں دیوبند میں شکایت کر کے ان کو نکالوں گا دیوبند سے، اور وفاق المدارس میں، وفاق المدارس میں زندگی بھر میں اول آیا ہوں، میری سندیں لے لیں آپ۔ وفاق المدارس کروڑوں دیوبندیوں کا ترجمان میں ہوں، 3 سال دیوبندیت کی جنگ میں نے لڑی ہے وزارت تعلیم کے اندر، اور دیوبندیت کی جنگ ایران میں جا کر کے میں نے لڑی ہے رافضیت کے اندر عالمی طور پر۔ دیوبندیت کی جنگ میں نے دبئی میں، میرے ساتھ شیخ الحدیث اشرف المدارس برادر مکرم مولانا عبدالرشید صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ دیر اکابرین، تو مجھے دیوبندیت سے نکالتا ہے، دیوبندیت سے مجھے نکالیں گے، اس کے بعد پھر یہ کہ وفاق والے وفاق سے نکالیں گے، آپ نکال نہیں سکتے۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں اس کی کبھی چہرے کو دیکھنا نہیں چاہتا حضرت، میں اپنا چہرہ آپ کو دکھانا بھی نہیں چاہتا، آپ دیکھنا نہیں، لیکن افسوس کی بات ہے، یہ بات آپ نے یہود و نصارہ کی چہرے تو روزانہ آپ دیکھ رہے ہیں، قادیانیوں کی چہرے تو روزانہ آپ دیکھ رہے ہیں، رافضی وہاں پر برطانیہ کے اندر انگلینڈ میں آئے، کسی کے خلاف آپ نے اور آپ کے یاروں نے کبھی اشتہار شائع نہیں کیا۔ سب سے پہلا یہودی میں آپ کو معلوم ہو گیا، انا للہ و تیرے ایمان کو سلام پیش کرتا ہوں، تو جیسے تفتازانی صحابہ کا دشمن ہے، لگتا ہے کہ مفتی صاحب اس طریقے پر آپ بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے اندر حسین کا خون جو ہے نا جوش مار رہا ہے، حضرت حسین کا خون نہیں، شاید آپ کے کچھ مرید میرے پاس آ گئے، اس سے آپ کو اور کہتے ہیں کربلا، حضرت یہ کربلا نہیں ہے، یہ لفظ ہے کربلا، کربن و بلاؤن، با درمیان میں آ گیا، اس کو مبنی کر دیا، اور واو کو اشرہ کے اندر داخل کر دیا، تو اب یہ ہو گیا کرب بلاء، اب بائے پہلے والی با کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کیا، کرب بلا ہے، آپ کو لفظ ہی نہیں آتا۔ اور کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اس نے بخاری یاد کیا ہے، یہ مفتی اکرم مد ذلہ سے بھی اونچا آدمی تھوڑی ہے، اور لفظ مد ذلہ نہیں، مد ذلہ، تو زور لگا لے، علم سے تو کوئی چونکہ تعلق ہی نہیں ہے آپ کا، تو اس وجہ سے یہ مد ذلہ نہیں، یہ مد ذلہ ہے، نہ کربلا ٹھیک نہ۔ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس نے زبیدی کی کتاب یاد کی ہے، زبیدی لفظ نہیں ہے، زبیدی ہے،
زبیدی نہیں ہے، زبیدی۔ پھر میں نے بخاری یاد کیا، میرا استاد بھی موجود ہے، سند بھی موجود ہے، استاد بھی ہے مکے والے، اس پر سینکڑوں گواہ بھی موجود ہے۔ میں نے قرآن بھی یاد کیا، بخاری یاد کیا۔ اور اگر تو نہیں مانتا، خدا کی قسم میں نے آپ کے منوانے کے، آپ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کیا، میں نے اپنے اللہ کے لیے قربان جاؤں۔ مفتی شبیر پر انہوں نے یہ اعلان کر دیا حافظ بخاری کا، میں نے کبھی اپنی زبان سے نہیں کہا۔ میں ان ساتھیوں کو سلام پیش کرتا ہوں، ان ساتھیوں کو باربیڈوس کے اندر برادر مکرم علامہ رفیق صاحب، حضرت اقدس برادر مکرم مولانا مفتی ابراہیم صاحب، میرے پیارے محبوب مولانا ارشد صاحب اور مولوی سراج صاحب، دیگر علماء کرام، مولانا شیراز صاحب تھرینڈا کے اندر، دیگر علماء۔ میں نے بخاری کی کئی جگہ درس دی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ مجھے انہوں نے دی سفر میں کہ اس کو دیکھو اس کی شرح، نہ میرے پاس کوئی شرح نہ کچھ تھے۔ میں نے بخاری کا درس دیا ہے، پتہ کرو ان علماء سے۔ میں نے ترمذی کا کئی جگہ درس دیا ہے، میں نے وہاں مشکات کا عربی میں اردو میں بھی درس دیا ہے۔ مجھے تو جہاں سے کتاب کھول کر کے کہتے میں نے جلالین کا کئی جگہ درس دیا ہے۔ آپ باربیڈوس والوں سے بھی معلوم کریں، علامہ رفیق سے اور دیگر مدرسین حضرات سے، علماء کے بیانات اسی طرح کتابوں میں بھی موجود رہے۔ اب آگے ہم انگلینڈ میں آگے جبال العلم، حضرت اقدس مفتی شبیر احمد صاحب، مفتی عبدالصمد صاحب جس کے مدرسے میں حضرت اقدس پڑھا رہا ہے، اسی طریقے اور مفتی شبیر برمنگم والے، شیخ الحدیث حضرت اقدس مولانا ایوب سورتی صاحب، ان سب یہ سارے میرے دروس کے اندر موجود رہے۔ میرے برادر مکرم مولانا کلیم الرحمن، مولانا اسماعیل صاحب، مولانا شمس الرحمن، میرے پیارے بھائی آفاق بھائی، یہ سارے کے سارے حضرات یہ کہ موجود رہے۔ علماء کی ایک بڑی تعداد، اور افسوس کی بات ہے یہاں آنے کے بعد مشہور یہ ہو گیا کہ جی جو لوگ اس کو لے گئے انہوں نے پیسے بٹور لیے۔ خدا کی قسم نہ ہم نے چندے کی کسی سے بات کی ہے، نہ کسی سے مانگا ہے، اور وہ لوگ جو ہمیں لے گئے وہ خود اللہ نے ان کو اتنا دیا ہے کہ میرے جیسے نالائق کے ذریعے سے ان کی کمانا نہ انہوں نے پیسے، یا آپ جیسے کوئی کاروباری ہوگا کہ آپ کے نام پہ آپ کے مرید کمائے ہوں گے، لیکن میں قسم اٹھا سکتا ہوں ان لوگوں کے ایمان پر مجھے اعتماد ہے، انہوں نے ہم پر پیسے لگایا ہے اور وہ ہمیں لے گئے۔ ہمیں پاکستان سے وہ جانتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، حاشا واللہ، کچھ خدا ترسی کرو۔ مفتی صاحب کے بارے میں نے ابھی لوگوں سے پتہ کیا، صدر الدین صاحب مفتی، پتہ نہیں مفتی کہتے ہوئے بھی مجھے بہت تأمل سا ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ مجھے یہ ہے کہ شرح صدر عطا فرمائے، اس لیے کہ کتابوں کے نام بھی اس فقیر کو یاد نہیں ہے، اور پتہ نہیں اس کو کس طریقے پر لوگوں نے ابھارا ہے۔ میں نے بتایا نہ کربلا کا پتہ ہے، نہ مدذلہ کا پتہ ہے، کربلا کو کہتے ہیں کربلا، اور مدذل کچھ بھی نہیں ہے، نہ کتابیں دیکھی ہے، نہ مختصر، نہ مطول، نہ تفتازانی کی تلوی، نہ تفتازانی کا سادیہ، نہ تفتازانی کی دیگر کتابیں، کچھ بھی میں پڑھا چکا ہوں۔ شرح قائد پر میرا حاشیہ ہے، شرح قائد کی مجھ سے شرح قائد اور تلوی پڑھنے والے اس وقت پاکستان میں اور بیرون پاکستان میں بخدا شیخ الحدیث مشایخ حدیث جنہوں نے شرح قائد میں بھی مجھ سے پڑھی اور تلوی مجھ سے پڑھی ہے، تفتازانی کی کتابیں، یہ سارے کے سارے میں نے پڑھایا۔ میرے شاگردوں نے اس پر 20 شروحات لکھی ہے، پاکستان میں آپ آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ میں انہی باتوں پر اکتفا کر لیتا ہوں۔ بخدا جو ساتھی ہمیں لے گئے نیک نیتی سے، میں دیوبندی ہوں اور دیوبند کا خادم ہوں۔ دیوبند کا دفاع جس طرح میں نے کیا ہے، ایران میں جا کر کے آج تک ہمارے کابرین میں سے کوئی بھی نہیں گئے۔ ایران کے اندر جا کر کے ایران کے امام اہل سنت والجماعت شیخ الاسلام عبدالحمید سے پتہ کریں، اور ایران کے مفتی قاسم سے پتہ کریں، ایران کے بڑے علماء سے پتہ کریں کہ انہوں نے گفٹ بھی دیے اور انعامات دیے، جبکہ شیعوں کے اندر میں نے وہیں پر جا کر کے ان کو جس طریقے پر ان کو جوتا مار کر کے میں آیا ہوں۔ افسوس کی بات ہے یہاں دیوبندی، پاکستان میں بھی دیوبندیت کے لیے میں چلا جاؤں، اور یہ ہے کہ دبئی کے اندر میں چلا جاؤں، قطر میں بھی میں چلا جاؤں، علماء میں میرے شیخ رئیس المحدثین مولانا سلیم اللہ خان 28 سال میں نے اس کی امامت کی ہے، جامع فاروقیہ کا میں امام بھی رہا ہوں، اور میں نے حدیث کی بڑی بڑی ساری کتابیں بھی میں نے پڑھائی۔ میرے پاس اب 500 سے زائد صرف دور حدیث میں لڑکے ہیں، 1500 سے زائد دور تفسیر پڑھنے والے 500-600 ان میں طلباء ہوں گے، باقی سب علماء ہوتے ہیں، مدرسین ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ میرے ان ساتھیوں کے بارے میں مجھے کہہ دو جو کچھ بھی آپ کو کہنا ہے، دیوبندیے سے آپ خارج نہیں کر سکتے، دیوبندیے سے، اور مجھے دیوبند والوں پر بھی امید ہے
اس قسم کے یہ ہے کہ سطحی باتوں پر، اس قسم کے کسی کے جھوٹ پر بغیر تحقیق کے نہ وہ مولوی منظور کو خارج کریں گے نہ کچھ ہے۔ وہ آپ مفتی حیات سعید کے اندر بھی دیکھ لیں کہ جنہوں نے میری سند کو بھی چیلنج کیا تھا کہ مفتی سعید نے، لیکن ظاہر ہے کہ آپ مفتی سعید کو بھی معاف نہیں کریں گے، آپ اسی طریقہ پر مولانا یونس جونفوری کو بھی معاف نہیں کریں گے، آپ انور شاہ کشمیری کو بھی لوگوں نے معاف نہیں کیا، شیخ الہند کو بھی معاف نہیں کیا۔ میں نے بھی شیخ الہند کے مختصر کے حاشے کے حوالے بھی دیے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی ہو۔ میں سلام پیش کرتا ہوں مفتی شبیر صاحب کو، اور اسی طریقہ پر یہ کہ برادر مکرم شمس الرحمان صاحب کو، اور مولانا اسماعیل، مولانا کلیم الرحمان، مولانا ابراہیم صاحب، علامہ رفیق صاحب، اور حضرت اقدس مولانا سلیم دورات صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ، اللہ ان کو زندگی دے دے، اور اسی طرح مولانا ایوب سورتی صاحب، مولانا آدم صاحب، مولانا عبداللہ میاد صاحب، میرے بھائی مولانا عثمان صاحب، علماء کے سینکڑوں علماء آئے اور سب سے میری گفتگو ہوئی ہے، اور جن لوگوں نے وہاں کلپ جو شائع کیا تھا وہ بھی الحمدللہ آ گئے، اور انہوں نے معافی نامہ لکھ کر کے بھی دیا، وہ بھی آ گئے۔ میں نے تو محسوس نہیں کیا کہ کوئی، اور انہوں نے الحمدللہ ان کا تصفیہ بھی ہو گیا۔ میں نام نہیں لیتا، ان سے پتہ کرو، معافی نامہ موجود ہے وہاں پر، معافی نامہ انہوں نے اللہ آپ کو بھلا کرے لکھ کر کے دیا۔ اور علامہ سعید کو جو مکے میں حدیث پڑھاتے، میں نے ان کے مدرسے میں بخاری شریف، وہاں عبدالحفیظ صاحب کے مدرسے میں نے بخاری شریف کا درس بھی دیا ہے۔ علامہ سعید صاحب نے میرے دروس کو سنا، ان کا مجھ پر کروڑوں احسان ہے۔ انہوں نے اس فتنے کو وہاں سے، ان کا کلپ جاری ہو گیا کہ خدا کے لیے اپنے رب سے ڈرا کریں اور اپنے خالق مالک سے ڈرا کریں، اور اس فقیر کے پیچھے نہ پڑے۔ میں اس کو جانتا ہوں، علامہ سعید بھی مجھے جانتا ہے، یہاں کے علماء پاکستان کے نہیں پوری دنیا کے، آپ کے اس برطانیہ میں 20 شاگرد مجھے مل گئے۔ علامہ عطا اللہ عارف صاحب جو کہ مشہور خطیب ہے، مشہور عالم ہے، اس قسم کے مولانا ذاکر صاحب 20 میرے شاگرد ہیں۔ اور شبیر صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے عزت دی، ہوں طالب علم، لیکن اس طرح کوئی جرح کرے گا تو میں حق رکھتا ہوں۔ اب میں نے کبھی بھی نہیں بولا، آج مختصر بولا، اس کے بعد اگر کسی میں ہمت ہے، کسی کے اندر اگر ہمت ہے کہ میں دیوبندی ہوں یا نہیں، میں سنی ہوں یا نہیں، تفتازانی پر جرح کس طرح کر رہا ہوں، ہمت ہو کسی میں، میں اپنے دوستوں کے لیے، علامہ مفتی شبیر صاحب کے لیے، مفتی عبدالصمد کے لیے، مفتی عبدالرحیم کے لیے، ان کے لیے میں وہاں پر بدامنی کی فضا پیدا کرنا نہیں چاہتا۔ اس گند کی جگہ ہندوستان ہے، یہ اس قسم کی لڑائیوں کی جگہ پاکستان ہے۔ اور یہ ہے کہ مجھے افسوس ہے یہود و نصارہ پر، ان پر ٹیشو پیپر بھی آپ دیکھنا چاہتے، جوتے بھی دیکھتے ہیں، یہود و نصارہ کہتے مولوی منظور کے چہروں کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ خدا تعالیٰ یہ ہے کہ میرے یہ ہے کہ ان سے، میری برائیوں سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اگر میرے اندر کمزوری کوتاہی ہے تو مسلمانوں سے معافی مانگتا ہوں۔ مفتی صاحب اگر آپ چھپ جاتے ہیں تو بہت اچھا ہوتا، صدر الدین صاحب، شاید میرا گمان آپ کے بارے میں ہوتا کہ آپ عالم ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ آدمی جب بولتا ہے تو بولنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ پتہ نہیں کس دنیا سے آئے۔ پاک پروردگار مجھے بھی ہدایت دے دے۔ تبلیغی مراکز میں سب میں نے بیان کیا، علماء سے بیانات ہوئی ہے، کئی جگہ درس ہوئی ہے، بغیر تیاری کی درس ہو گئے ہیں، اس کے باوجود آپ مجھے اہل سنت والجماعت سے، دیوبندیوں سے، دیوبند کے محتاج آپ ہیں، دیوبندیوں کی سب کی سندیں میرے پاس ہے، وفاق کے اعلیٰ قسم کی سندیں میرے پاس ہیں، عرب علماء کی اعلیٰ سندیں کہ میں اہل سنت والجماعت سے ہوں۔ قسم، اتنی سندیں تو مجھے اہل سنت، تو محتاج ہے، تجھے نہ قرآن پڑھنا آتا ہے نہ حدیث پڑھنا آتا ہے، قرآن حدیث کی چند عبارتیں وہ بھی غلط پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے مفتی صاحب میرے بڑے ہوں، آپ کی جوتوں کا تسمہ ہوں، لیکن پھر بھی اپنی عبارت تو درست کر لیں، اور قرآن پڑھنا تو سیکھ لیں، حدیث پڑھنا تو سیکھ لیں، انگلش کی 2-3 اور عربی جو آپ بولتے ہیں ماشاءاللہ، اس عربی کو سلام۔ بلاد عرب کے اندر جب آپ وہ عربی بولیں گے لوگ آپ کو کہیں گے کہ واہ واہ کیا عربی ہے۔ معاف کیجئے گا مجھے، معاف کیجئے گا، آپ کا حملہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھا، محض اپنے پیری مریدی کے لیے تھا، اس لیے میں نے جواب دے دیا۔ اور دیگر حضرات کچھ نے تو توبہ کیا، معافی نامہ لکھ کر کے دے دیا، اور آپ کو معافی نہیں، میں آپ سے معافی مانگوں گا، لیکن اپنی اصلاح کر لے۔ آپ ہمارے بڑے ہیں، اور انگلینڈ کے اندر جہاں ساتھی جتنے بھی سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ پاک پروردگار آپ کا حامی، اور ناصر و محسن کے نام میں نے لیا، جن کے نام نہ لے سکا، یہ سارے کے سارے میرے محسن ہیں۔ بخدا کسی نے میرے وجہ سے کیا کمائیں گے، لوگ اللہ سے ڈرا کریں۔ انہوں نے مجھ پر پیسے لگائے، میرے ساتھیوں پر، ہمارے کرائے بزنس کلاسوں کے اندر انہوں نے کیا، اپنا پیسے لگائے۔ نہ مولوی اسماعیل میرے نام پہ لے گا، خدا نے مستغنی کر دیا، نہ مولانا ابراہیم صاحب، نہ مولانا ارشد صاحب، یہ حضرات، نہ ہم نے مدرسے کی چندہ کسی سے مانگا ہے۔ آپ لے لیں، آپ کو یہ پونڈ مبارک ہو، یہ ڈالر آپ کو مبارک ہو، اور اس کے لیے آپ ناراض ہو گئے،
خدا پاک یہاں 2000 سے زائد صرف ایک جگہ طلبہ میرے پاس ہے، ان کو اللہ چلا رہا ہے۔ دوسری شاخیں ہماری کتنی ہے، یہاں کروڑوں اربوں کی تعمیرات ہے، اللہ کے فضل و کرم سے خدا چلا رہا ہے۔ مدرسہ میں نے پونڈ کی نیت سے بنایا بھی نہیں ہے، بنیاد بھی نہیں رکھی، ڈالر کی نیت سے رکھی بھی نہیں ہے، میرا خالق جانتا ہے۔ میں سلیم اللہ خان کی جوتیوں پہ قربان جاؤں، اکابرین علماء دیوبند کے، خدا پاک نے دیوبند کو جہاں چلایا، یہ دیوبند کی شاخ ہے، یہ دیوبند کی شاخ ہے، یہ سلیم اللہ کا فیض ہے۔ الحمدللہ خدا نے دیوبند کو کائنات میں پہنچا دیا، پوری دنیا میں پہنچا دیا۔ یہ ادارہ بھی اسی طرح ہے، میں نالائق کیا کر سکتا ہوں۔ سلام پیش کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں مفتی صاحب آپ سے اور دیگر حضرات سے، میرا کلپ آپ کو پہنچے گا، پریشان نہ ہونا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔